السلام علیکم۔ قرآن پاک پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہے، ہماری پریشانیوں اور بیماریوں اور مشکلات کا حل بتایا ہے ہمیں، اور ان میں سے کچھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9۔ ہر بری اور بڑی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھو جو قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ جب کوئی پریشانی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سورۃ القمر آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پاک میں اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، ان والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 24۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مجھ سے ان الفاظوں میں دعا مانگو، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16۔ اور ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ ان کی قبولیت لازماً ہے۔ تو جی قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے پروردگار، ہماری خطائیں بخش دیجئے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، بیٹی کا رشتہ نہ آتا ہو، یا جاب نہ ہو، یا جو کوئی بھی پریشانی ہے، تو قرآن پاک کی یہ آیت 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ اپنی غلطیوں کی معافی اور ثابت قدم رہنے کے لیے یہ دعا پڑھیں،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی تو اسے معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147۔ اور کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اپنے تمام فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اور پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو تکلیف دے، ہنس کر سہ جاؤ اور پھر دیکھو کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص آپ کا مذاق اڑاتا ہے نا، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو ان الفاظ میں مانگیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رزق کی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے مجھ سے مانگو، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ اگر کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہے تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک دے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 2۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 37۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت طاقت دے کہ ہم خود بھی اس آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔